أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي بن أبي طالب صلى على آل محمد وعجل فرجهم: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات اللهم صل على محمد. کل ہم نے ایک عنوان شروع کیا تھا اصلاح نگاہ کے نام سے. موضوع ہمارا اصلاح ہے، اسی کا ایک ذیلی عنوان اصلاح نگاہ. اور پھر اس کی معنی کو اور واضح کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ نگاہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک صحیح نگاہ ہوتی ہے اور ایک غلط نگاہ ہوتی ہے. اگر صحیح نگاہ رکھیں گے تو صحیح نتیجے تک پہنچیں گے، اور اگر غلط نگاہ رکھیں گے تو غلط نتیجے تک پہنچیں گے. پھر میں نے ایک مثال دیا تھا کہ اولاد کے بارے میں مولا امام سجاد علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم کے زمانے میں ایک اسکالر تھا حسن بصری. اس نے اولاد کے بارے میں کہا کہ بئس الشیء الولد، کہ اولاد کتنی تو بری چیز ہے. لیکن اس کو جواب میں مولا نے رد کیا اور کہا کہ نعم الشیء الولد، کہ اولاد کتنی تو اچھی چیز ہے. دو الگ نگاہیں اور دونوں کے الگ الگ نتیجے. اب میں آج اور زیادہ آپ کو مثال بتاؤں گا اسی نگاہ کے عنوان کے اعتبار سے، جس کے اندر آپ کو تاریخ بھی ملے گی اور آپ کو نصیحت بھی ملے گی. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. اسی نگاہ کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شہادت کے بارے میں ایک نگاہ یہ ہے کہ شہادت موت ہے، شہادت نابودی ہے، خاتمہ ہے. وہ جو الہی نگاہ نہیں رکھتے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ شہادت کو عام موت سمجھتے ہیں. لیکن شہادت کے بارے میں قرآنی نگاہ کیا ہے؟ شہادت کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو بھی خدا کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو اموات نہ کہو. شہادت موت نہیں ہے، شہادت زندگی ہے. تو یہ دو نگاہیں ہو گئی. ایک ہو گئی اس کی نگاہ جس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ شہادت کو بطور موت دیکھ رہا ہے. لیکن قرآنی نگاہ شہادت کے بارے میں کیا ہے کہ شہادت موت نہیں ہے بلکہ شہادت زندگی ہے، اور شہید زندہ ہیں اور خدا کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں. دو الگ نگاہیں ہو گئی نا. اب جس کی نگاہ قرآنی ہوگی، شہادت کو زندگی دیکھے گا، تو اس کو 19 رمضان کی رات جب سر پر تلوار لگے گی تو وہ کیا کہے گا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
اگر اس کی نگاہ شہادت کے بارے میں ایک سمپل موت ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتا کچھ تو اس کی نگاہ قرآنی نگاہ تھی، اور اس نے تلوار لگنے پر کہا کچھ تو ورب کعبہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عرفی مثال دوں، سراب. سراب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. جب ہم ہائی وے پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو دور سے جب ہم روڈ کو دیکھتے ہیں، اس پر جب سن لائٹ پڑتی ہے تو اس سے چمک کی وجہ سے وہ ہمیں پانی کی طرح دکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں سراب. اب قرآن میں یہ سراب لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَةٍ. جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کا عمل سراب کی طرح ہوتا ہے. یعنی کیا؟ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. دور سے پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، لیکن جب نزدیک جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کافر کا عمل بھی ایسے ہی ہے، دور سے پانی دکھتا ہے، سامنے اور نزدیک جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو سراب کہتے ہیں. جو حج کے اندر ہم صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح انجام دیتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم کی گھر والی بی بی جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، بی بی ہاجرہ، ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں جو ہے وہ وہاں پر دوڑی تھی. وہ کیوں دوڑی تھی؟ کیونکہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی، ان کو پانی چاہیے تھا. وہ جب صفا کی طرف سے مروہ کی طرف دیکھ رہی تھی تو دور سے اس چمک کی وجہ سے ان کو پانی نظر آ رہا تھا. جب اس طرف جا رہی تھی تو دیکھ رہی تھی کچھ بھی نہیں ہے، اور جب اس طرف سے پھر صفا کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہاں پر بھی ان کو وہ چمک نظر آ رہی تھی، وہ سراب نظر آ رہا تھا. جب نزدیک جا رہی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کو کہتے ہیں سراب، جو کہ دور سے پانی سے جیسا دکھتا ہے. اب جو بچہ ہائی وے پہ ٹریول کرتا ہے پہلی بار، دور سے جب اس سراب کو دیکھتا ہے تو پانی کی طرح سمجھتا ہے، لیکن جو ڈرائیور 10-15 سال سے وہاں پہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ روڈ ہے. تو ایک ہی سراب ہے. ایک نگاہ جو کہ غیر تجربہ کار ہے وہ اس کو پانی سمجھ رہی ہے، اور ایک تجربہ کار نگاہ اس کو سمجھ رہی ہے کہ وہ ایک سن لائٹ کا ریفلیکشن ہے. تو یہ دو نگاہیں ایک ہی چیز کے بارے میں الگ الگ، ایک صحیح اور ایک غلط، ایک غلط نتیجہ نکال رہی ہے اور ایایک صحیح نتیجہ نکال رہی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد ایک معروف مثال، آپ نے حضرت آدم اور جو اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنا کر ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. تو جب حضرت آدم کا پتلا بنا تھا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس حضرت آدم کے پتلے کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا ہے، اپنی روح اس کے اندر ڈال دیا ہے. ظاہری طور پہ ایک خاکی پتلا ہے جس کے اندر خدا نے اپنی روح ڈالی ہے. اب جب سجدہ کرنے کے لیے بولا گیا، ملائکہ سب نے سجدہ کیا. اللہ تو جب سجدے کے لیے کہا گیا سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. ملائکہ جب ان کو حکم ملا فرشتوں کو تو وہ حضرت آدم کی کس عنصر کو دیکھ کر وہ سجدہ کر رہے تھے کہ خدا نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی ہے. لیکن جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا، وہ کون سے عنصر کو دیکھ رہا تھا؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، خاک ٹھنڈی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آگ خاک سے بہتر ہے تو میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ رجیم بن گیا، اس کو نکالا گیا خدا کی بارگاہ سے، اور وہاں پر اس نے مہلت مانگی کہ میں تمہارے بندوں کو ورگلاؤں گا. اور خدا نے بھی کہا کہ جتنا ورگلانا ہے ورگلاؤ، لیکن جو پختہ ایمان والے لوگ ہوں گے وہ کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو یہ دیکھیں دو نگاہیں تھیں. دو نگاہیں تھیں. ایک نگاہ جو حضرت آدم کو اس کے ظاہری خاکی پتلے کو دیکھ رہی تھی، جو کہ شیطان کی نگاہ تھی، غلط نگاہ تھی.
دوسری نگاہ فرشتوں کی جو کہ اس روح کے عنصر کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے سجدہ کیا. تو ایک صحیح نگاہ، ایک غلط نگاہ، ایک نے صحیح نتیجہ نکالا اور دوسرے نے غلط نتیجہ نکالا. صلوات پڑھیے گا محمد آپ صلح حدیبیہ کی مثال لے لیں. صلح حدیبیہ آپ سب کو اس کی تاریخ کا پتہ ہوگا کہ پیغمبر مکے کی طرف گئے فتح مکہ سے پہلے، تو مشرکین نے ان کو روکا اور ان کے ساتھ ایک جنگ بندی جیسا ایک ایگریمنٹ جس میں بہت سارے نکات تھے، ایک تفصیل اس کی ہے اس کے پورے ایگریمنٹ کی. تو پیغمبر نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ میں اس سال مکے نہیں جاؤں گا، میں اگلے سال مکے جاؤں گا، اور وہ واپس مدینے تشریف لے کر آئے. وہاں پر مسلمانوں میں بھی دو نگاہیں تھیں. ایک نگاہ جو کہ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ شاید پیغمبر سے وابستہ نہیں تھی، وہ کہنے لگے کہ بئس الفتح، یہ کتنی بری کامیابی ہے کہ ہم نے ان کی شرطیں مان لی اور ہم واپس آ گئے. لیکن پیغمبر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے نعم الفتح، یہ کتنی اچھی کامیابی ہے. کیوں؟ دو ایک ہی ایگریمنٹ ہے، ایک نگاہ کہہ رہی ہے کہ برا ایگریمنٹ ہے، ایک نگاہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اچھی ایگریمنٹ ہے. پیغمبر کس نگاہ سے اس ایگریمنٹ کو دیکھ رہے تھے؟ پیغمبر اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک مشرکین کا ٹولہ جو مسلمانوں کا وجود تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، وہی ٹولہ آج ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، وہی ٹولہ اب ہمارے وجود کو تسلیم کر رہا ہے. تو یہ نگاہ پیغمبر کی صحیح نگاہ اور وہ جو ان کے مقابل میں دوسرے مسلمانوں کی نگاہ تھی وہ تھی غلط نگاہ. صلوات پڑھیے گا محمد علی. ایک اور مثال جو کہ اس زمانے سے بھی مربوط ہے، حجاب کا مثال. حجاب کے بارے میں ایک نگاہ یہ ہے کہ حجاب عورتوں کے لیے پابندی ہے، عورتوں کی آزادی چھن رہی ہے، عورتوں کو مثلا ایک محدود کیا جا رہا ہے، ایک حد بندی کی جا رہی ہے، عورتوں سے آزادی چھین لی جا رہی ہے. اب جو عورت حجاب کو اس نگاہ سے دیکھے گی، ظاہر سی بات ہے وہ حجاب نہیں کرے گی. لیکن ایک دوسری نگاہ بھی ہے حجاب کے لیے جو ہم مسلمانوں کی نگاہ ہے کہ حجاب عورت کی عزت ہے، حجاب عورت کا وقار ہے، حجاب عورت کو محفوظ بناتا ہے. عریانی اور برہنگی عورت کے مزاج کے خلاف ہے. عورت لفظ کا معنی یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے، اور پردہ داری عورت کے مزاج کے مطابق ہے، اور حجاب میں عورت کی عزت ہے. اب جب اس نگاہ سے کوئی حجاب کو دیکھے گا وہ یقیناً حجاب کرے گا. تو یہ دو نگاہیں حجاب کے بارے میں، ایک صحیح نگاہ اور ایک غلط نگاہ. آگے بڑھوں، ایک اور مثال آپ کے سامنے جس کی فرش اذا پر آپ بیٹھے ہیں، اسی کے قیام کے بارے میں ایک غلط نگاہ بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مولا حسین نے اقتدار کے لیے جنگ لڑی. مولا حسین کے قیام کو ایک غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن ہماری نگاہ مولا کے قیام کے بارے میں کیا ہے؟ وہی نگاہ جو مولا نے بیان کی ہے کہ میں نے قیام کیا اصلاح معاشرہ، امت کے اصلاح کے لیے ہے. ہم اس نگاہ سے قیام حسین کو دیکھتے ہیں. تو ہماری نگاہ مثبت نگاہ، صحیح نگاہ، پھر ہم قیام حسین سے نتیجہ بھی صحیح نکالیں گے. لیکن جو منفی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ نتیجہ بھی غلط نکالیں گے. صلوات پڑھیے گا محمد پیسہ، دولت، اقتدار، اس کو بھی دو نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک نگاہ یہ ہے کہ یہ دولت، یہ اقتدار، یہ پیسہ جو ہے یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے صرف، اور اصلی مقصد رضایت خدا ہے. یہ ایک نگاہ ہے. دوسری نگاہ یہ ہے کہ یہ دولت، پیسہ، اقتدار، قدرت ہی ہمارا مقصد ہے. دولت نگاہیں، ایک نگاہ کہتی ہے کہ دولت ذریعہ ہے، دوسری نگاہ کہتی ہے کہ دولت مقصد ہے. اب جو دولت کو یا دنیاوی چیزوں کو مقصد بنائے گا، جب آپ ان سے وہ چیزیں چھینیں گے تو وہ مایوسی میں بھی جائے گا، ڈپریشن میں بھی جائے گا، اس سے پیسہ چھنے گا، نوکری چھن جائے گی. یا کوئی تو اپنی کسی لڑکی کو بھی مقصد بنا دیتے ہیں، جب وہ لڑکی اسے دور ہوتی ہے تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے. یہ آج کل کے معاشرے کے مسائل ہیں. جب دنیاوی چیزوں کو آپ مقصد بناؤ گے، جب وہ آپ سے چھن جائیں گی تو آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے اور خودکشی کا بھی اقدام کرو گے. لیکن اگر اس کے بجائے
انہی چیزوں کو وسیلہ بنایا جائے اور خدا کی رضایت کو مقصد بنایا جائے تو آپ سے اگر یہ چیزیں چھن بھی جائیں آپ ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے، آپ خودکشی جیسا غلط اقدام نہیں کرو گے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، معاشرے سے خودکشی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جوانوں کے ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ یہ جو ظاہری دنیا ہے یہ مقصد نہیں وسیلہ ہے۔ صدق پڑھیے گا محمد عربی۔ دو قرآنی مثال دیتا ہوں اسی دولت اور اقتدار اور سلطنت کے بارے میں۔ قرآن میں ایک مثال ہے حضرت سلیمان پیغمبر نبی، ان کے پاس قدرت، سلطنت، دولت سب چیز تھی۔ دوسری مثال ہے قارون کے پاس سلطنت، قدرت، پیسہ سب کچھ تھا۔ حضرت سلیمان سے جب اس اقتدار اور سلطنت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو کہتا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرا نہیں ہے، یہ مجھے خدا نے عطا کیا ہے، یہ صرف ایک ذریعہ ہے اور عطا مجھے کس نے کیا ہے؟ خدا نے، یہ میرا نہیں ہے۔ اور قارون جب اس سے کوئی پوچھتا تھا وہ کہتا، وہ اس کو اپنا مقصد مانتا تھا، وہ اس کو اپنا مانتا تھا، نہ کہ خدا کی دین۔ جب یہ دو الگ الگ نگاہیں سلطنت اور قدرت کے بارے میں آ گئی، نتیجے میں ہے تو سلیمان کے پاس بھی وہی قدرت سلطنت، قارون کے پاس بھی وہی قدرت سلطنت، لیکن سلیمان سے جب اس دولت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ خدا کا شکر کرتا ہے، قارون سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ خدا مان رہا ہے۔ دو الگ چیزیں، وہ شاکر بنا اور یہ ناشکری کرنے والا بنا۔ تو یہ دو الگ نمونے قرآن سے۔ صدق پڑھے گا محمد عربی۔ ایک اور مثال حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی مثال میں نے پہلے بھی دی کہ ان کے جو بھائی تھے حضرت یوسف کے، انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے ابراز محبت کرتے تھے۔ یہ جو بھائی تھے یہ اس ابراز محبت کو کیا سمجھتے تھے کہ حضرت یعقوب ہم پر یوسف کو ترجیح دے رہا ہے، امتیازی سلوک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر حسد ہو گیا اور انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جہاں سے وہ بازار مصر تک جا کے پہنچا۔ یہ ایک نگاہ ہے کہ ایک والد کی محبت کو امتیازی سلوک سمجھ کر حسد کر لینا، یہ ایک نگاہ۔ اور دوسری نگاہ یہ بھی ممکن تھی کہ یہ سوچتے کہ یوسف ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یوسف اپنے بچپنے میں ہے، اس کی والدہ نہیں ہے، والد اگر ابراز محبت کر رہا ہے تو وہ بچہ ہے، اس کو ضرورت ہے۔ اگر اس نگاہ سے دیکھتے تو وہ کبھی حسد نہ کرتے اور نہ ہی یہ گندا فعل انجام دیتے۔ تو دو الگ نگاہیں اور دو الگ نتیجے۔ صلوات پڑھیے گا محمد علی۔ یہ میں نے اتنے مثال جو دیے کہ سب کا سب اصل میں ایک مقدمہ تھا اصل بحث تک پہنچنے کے لیے، جو کہ اصلاح نگاہ ہے۔ اس اصل بحث، جو میں نے اصلاح نگاہ کا عنوان چنا، یہ میں نے کیوں چنا؟ یہ میں نے کل بھی اس کا خلاصہ بتایا، میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا۔ دراواقع یہ میں نے عنوان اسی لیے چنا کیونکہ مولا حسین نے اس زمانے کے لوگوں کی نگاہ موت کے بارے میں تبدیل کر دی تھی۔ موت کے بارے میں مولا کی نگاہ مختلف تھی اور لوگوں کو بھی یہ سمجھایا مولا نے کہ موت ویسی نہیں ہے جیسے وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، موت کی نگاہ وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب مولا کی موت کی نگاہ کیا تھی اور وہ مخالفین کیا سمجھ رہے تھے، اس کا بھی میں نے آپ کو خلاصہ بتایا۔ مخالفین موت کو خاتمہ سمجھ رہے تھے اور مولا کو موت سے ڈرا رہے تھے کہ وہ آپ کو مار دیں گے۔ مولا کو بھی پتا تھا کہ وہ مجھے مار دیں گے، لیکن پھر بھی مولا جا رہے تھے کیونکہ موت کی نگاہ مولا کی مختلف تھی۔ مولا کیا موت کو دیکھ رہے تھے، تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کر کے پھر میں مسائل کی طرف جاؤں گا۔ مولا موت کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات، کہ موت آدم کی اولاد کے لیے ویسے ہے جیسے ایک لڑکی کے لیے گردن بند اور زیور ہوتا ہے۔ کتنی مختلف نگاہ ہے۔ ایک لڑکی کے لیے زیورات اور جو گردن بند ہوتی ہے وہ کتنی قیمتی اور وہ اس کو کتنا پسند کرتی ہے، کوئی بری چیز نہیں سمجھتی۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنی موت کو ایسے ہی سمجھتا ہوں، میں کوئی بری چیز نہیں سمجھتا موت کو۔
اس سے جو اگلا جملہ ہے وہ مولا کی اس موت کی نگاہ کو اور زیادہ واضح کر رہا ہے۔ مولا پھر فرماتے ہیں وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِي اشْتِيَاقُ يَعْقُوبَ إِلَىٰ یوسف، میں اپنی موت کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ذریعہ ہے میرے لیے کہ میں اس موت کے ذریعے اپنے اجداد تک پہنچوں گا، اور میں اپنے اجداد سے ملنے کی ملاقات ویسے شوق رکھتا ہوں ملاقات کا جیسے یعقوب یوسف کے لیے رکھتا تھا۔ میں اپنے اس موت کو ایک ذریعہ سمجھ رہا ہوں تاکہ اپنے اجداد سے ملوں، اور میری ملاقات کا شوق اپنے اجداد سے ویسے ہی ہے جیسے یعقوب کا یوسف کے لیے۔ حضرت یعقوب یوسف کے لیے روتے روتے اندھے ہو گئے۔ مولا بھی اپنی موت کو ایک وسیلہ مان رہا ہے تاکہ میں اپنے نانا سے ملوں، اپنے دادا سے ملوں، اپنے والد سے ملوں، اپنی ماں سے ملوں، اپنے بڑے بھائی سے ملوں۔ میں تو موت کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اس عالم سے منتقل ہو کر اگلے عالم کی طرف چلا جاؤں گا، اور وہاں پر میں اپنے اجداد سے ملوں گا۔ تو ایسا شخص موت سے کیوں ڈرے گا؟ کوئی اگر اسے کہے کہ تمہیں مار دیں گے، وہ کیوں ڈرے گا؟ وہ نہیں ڈرے گا۔ وہ موت کو اپنے اجداد سے ملنے کا ایک ذریعہ مان رہا ہے۔ آپ اس کو جتنا بھی سمجھائیں وہ کہیں گے کہ موت کو میں ایک الگ نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اور یہی نگاہ مولا نے اپنے اصحاب کو سمجھائی، اور پھر میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو پھر وہ اصحاب جب یہ نگاہ سمجھ گئے تو انہوں نے پھر کربلا میں کیسے جنگ لڑی۔ صلوات پڑھیے گا محمد علی محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج ہم حضرت زینب کی قربانی کا ذکر کریں گے۔ آج ہم اون و محمد کا ذکر کریں گے۔ جب عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ دیکھا کہ مولا حسین کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور مولا کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے 2 بیٹے کاروان حسینی میں شامل کر دیے۔ ایک کا نام تھا اون جو کہ 10 سال کا تھا، اور دوسرے کا نام تھا محمد جو کہ 9 سال کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں کہ اگر ماموں پر جنگ مسلط ہو جائے تو اپنی قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنی جان دے دینا اپنے اس ماموں کے لیے۔ وقت گزرتا ہے، عاشور کا دن آتا ہے، اور ایک ماں اپنے 2 بیٹوں کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ دونوں بیٹوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے میدان میں اپنے ماموں کے لیے جان دینی ہے، جائیں اور اپنے ماموں سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگیں۔ اور پھر ان کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اگر ماموں جانے نہ دیں تو ان کو جناب سیدہ کا واسطہ دے دینا، تو ان کو جناب سیدہ کا واسطہ دے دینا، وہ ضرور آپ کو اجازت دیں گے۔ دونوں بھائی اپنے ماموں کے پاس جاتے ہیں اور میدان میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تم تو میری بہن زینب کے سہارے ہو، میں تم دونوں کو میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ لیکن پھر دونوں بھائی بتاتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے، ہماری ماں نے ہمیں کہا ہے کہ میدان میں جاؤ اور قربانی دو۔ دونوں کو اجازت ملتی ہے، دونوں میدان میں اترتے ہیں۔ دونوں جعفر طیار کے پوتے، دونوں ایک بہادری کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اون 21 ملونوں کو واصل جہنم کرتا ہے، محمد 10 ملونوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ لیکن 2 بچے تھے، کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، جتنا لڑ سکتے تھے لڑے۔ لیکن ایک مرتبہ دشمن نے دونوں بھائیوں کو جدا کر دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ پھر کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے۔ دونوں بھائی نیچے گرے اور ماموں کو مدد کے لیے پکارا۔
مولا ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تاریخ کربلا میں چند شہداء ہیں جن کے رخسار پر مولا حسین نے اپنے رخسار رکھے ہیں۔ ان چند شہداء میں یون و محمد بھی شامل تھے۔ مولا نے اپنے رخسار ان کے رخسار پر رکھے اور مولا دونوں کو اٹھاتے ہیں اور خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب مولا دونوں بھائیوں کو لے کر آ رہے تھے، دونوں کے پیر زمین پر لکیر بنا رہے تھے۔ مولا خیموں تک پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی بنو ہاشم کا شہید آتا تھا، بی بی زینب مولا کی مدد کے لیے باہر آتی تھی، لیکن جب اون و محمد کو مولا لے کر آتے ہیں ساری بیویاں باہر آتی ہیں، حضرت زینب باہر نہیں آتی۔ مولا پوچھتے ہیں میری بہن زینب کہاں ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ زینب سجدے شکر میں مشغول ہے کہ میرے اللہ تم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔